وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق لے کر پہنچی. حق سے مراد عالم برزخ کے حقائق سچائیاں ہیں. فرشتے نظر آ جاتے ہیں، عذاب یا ثواب کا یقین ہو جاتا ہے. موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ قیامہ آیت نمبر 26 تا 29 میں ارشاد فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت ہے. اس وقت پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے. پنڈلی سے پنڈلی مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت پے در پہ تکلیفیں آتی ہیں جب جان نکلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے موت کی تکلیف بڑی شدت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ اپنے ساتھ رکھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ مبارک ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے اور کبھی اپنی چادر پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھتے اور فرماتے جاتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات. سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، مرتے وقت مومن کے کچھ کیا اعزازات ہیں اور مرتے وقت کافر کے کچھ کیا سزائیں ہیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گی انشاءاللہ. مرتے وقت مومن کے کچھ اعزازات یہ ہیں فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں. سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے اپنے ساتھ روح لپیٹنے کے لیے جنت سے سفید ریشمی کفن لاتے ہیں اور روح کو معطر کرنے کے لیے جنت سے معطر بھی لاتے ہیں، خوشبو کرنے کے لیے معطر بھی لاتے ہیں. اور روح قبض کرتے وقت فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے. روح جسم سے نکلتی ہے، اس سے روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے. اس بدبو محسوس کر کے زمین و آسمان کے درمیان سارے فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں. تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے اس روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں. 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے مومن کی روح کو اندر راجلیین میں کر لیا جاتا ہے اور واپس روح کو قبر میں بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد میں مرتے وقت کافر کی کچھ کیا سزائیں ہیں بتاؤں گی. کافر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن لاتے ہیں اور روح کو ایک کہہ کر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں اے ناپاک روح نکل اس جسم سے، چل اللہ کا غصہ اور غضب کی طرف. مرتے وقت فرشتے کافر کی روح کو پیٹھ اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں. کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے جہنم میں داخل ہونے کا بشارت بھی سنا دیتے ہیں. مرتے وقت کافر کی روح سے روئے زمین پر پائے جانے والی بدترین غلیظ مردار جیسی بدبو آتی ہے. اس بدبو محسوس کر کے زمین و آسمان کے درمیان سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان اول یعنی پہلے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. تعارف کروانے کے بعد آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں تو محافظ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کافر کی روح کو اندر اور سجین میں کر لیا جاتا ہے اور سجین میں کر لینے کے بعد کافر کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ آسمان اول سے زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے اور روح قبض کرتے وقت فرشتے جہنم میں داخل ہونے کا بشارت بھی سنا دیتے ہیں. مرنے کے بعد نیک اور بد دونوں میتیں اپنا انجام دیکھ کر اپنی پسماندگان سے ہم کلام ہوتی ہیں. پسماندگان نہیں سنتے، اگر سن لے تو بے ہوش ہو جائیں. میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، بے ہوش ہو جائے. میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں،
اس وادی پرقطر میں میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، جس طرف کافر کے روح کے لیے قبر کا عذاب برحق ہے، اس طرف مومن کے لیے قبر کی نعمتیں برحق ہے. ان کے اعمال کے مطابق انہیں اجر ملے گا. میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، اس جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو. اس وادی پرقطر میں سیاہ رات جیسی تاریخ ہوگی. نہ سورج کے گرنے ہوں گے، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کا لو ہوگا، نہ کسی خمخموں کا نور ہوگا، نہ کسی جگنوں کی ٹمٹماہٹ ہی نظر آئے گی. اس وادی پرقطر میں تنہائی ہوگی. نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی غم خسار ہوگا، نہ کوئی غم قبر ہوگا، نہ کوئی پیر و مرشد ہوگا، نہ کوئی حاجت روا مشکل کشا ہوگا سوائے اللہ کے. اس وادی پرقطر میں درندوں جیسی وحشت ہوگی. مٹی کا گھر ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، گھٹن ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے. فرشتے گزرتا میں کھڑے ہوں گے. نہ جائے قرار ہوگی، نہ جائے پناہ. میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وادی پرقطر میں قبر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے. آنسو بہاتے بہاتے قبر کی مٹی تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. اے میرے بھائیو، اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو. پھر ہم میں سے کون ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے، اس پر لبیک کہیں اور اس قبر کی تیاری میں لگ جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موت کو یاد کرتے ہوئے